ज़ोहर की नमाज के बाद सूरत कौसर का ये वजीफ़ा कर लें, दौलत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके घर का हर फर्द करोड़पति बन जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, ज़ोहर के बाद सूरत कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा, लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। मोहतरम नाजरीन इकराम, ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, तकदीर मेरे नाजरीन ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। फ़ौरन जो भाई बहन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इनकी ज़िंदगी में जो है वो ख़ुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही ज़ोहर की नमाज हो जाए और नमाज आप पढ़ लें, अगर आपको लोगों को नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते वजीफ़ा पढ़ लें, कोई इसमें पाबंदी नहीं। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद चाहे तो नमाज वाली जगह पर बैठकर वजीफ़ा पढ़ना है। वो बहन भाई जो इस वीडियो पर आए हैं, अपनी परेशानियों को लेकर आए हैं, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क में, आपके पैसों में और मसले मसाइल फ़ौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरत कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी, आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाजरीन, आप लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको नहीं, बल्कि आपको रोज़ाना नहीं पढ़ना। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर करम करेंगे। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी नहीं है, इसको गैबी मदद होगी अगर वो रात को एक दफ़ा पढ़ कर सो जाए। सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिस्क और दौलत को लेकर, अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिस्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए ये बेहद आज़मूदा और मुजरब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। बहुत ही आसान वजीफ़ा, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। ये अमल है वो, इस वजीफ़े को कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतालिक ना बता दूँ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत। और अल्लाह की तौफीक से आज ये वजीफ़ा सूरत कौसर और अल्लाह ताला की सिफाती नाम का है, मगर इस ताकतवर तरीन और जलील और कदर अमल हमारे जैसी नाक़िस ज़बान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी है और सदर मकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैरुल कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयत की सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो मालामाल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों करोड़पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम तो ये नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये लाखों करोड़पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ताला ने इसको मालामाल और बेहिसाब अता फरमाया, हलाल अता फरमाया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली फर्मबरदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजरब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को जब भी आप पढ़ने लगो तो आप तमाम नाजरीन इसके बारे में कभी किसी को ज़िक्र मत करना और ख़ामोशी से चुपचाप
یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کو، ان حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ یہ حاجت، میری یہ مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دو گے کہ ساری زندگی دعائیں دو گے، انشاءاللہ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے، تو یہ اپیل مکمل دیکھ لیتا ہے کہ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظری ہوگی، اور بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو ناظرین اکرام، اتنا مجرب اور خاص وظیفہ جو سمجھ لیں یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر بھائی مسجد میں ادا کر لیں، اگر میرے بھائی کسی وجہ سے وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز جو ہے وہ مسجد میں بھی آپ لازمی پڑھا کریں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، اور پھر اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہے نماز والی جگہ پر بیٹھ کر وظیفہ پڑھ لیں، چاہے 10-15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے کے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کریں اور گھر میں جب نماز پڑھتی ہیں وظیفہ، چاہے نماز والی جگہ پر بیٹھ کر گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ، تو چاہے نماز پر بیٹھ کر ہی پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک اہم بات بتا دیتا ہوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھتے رہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 200 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں مجھے کوئی رقم مل جائے، اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت کر لیں، اس کے فوراً بعد اسے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں، اور نماز پڑھنے کے بعد، کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ سے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو آگے مت کرنا، اور آپ سے گزارش ہے کہ سمجھ لیں، پھر آپ لوگ خود ہی کمنٹ کرتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں، یہ عمل 1 ہی دن کا ہے، ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یا سمجھ لیں جگہ کی پابندی نہیں،
اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، اب یہ وظیفہ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، چاہے تو 10 آیتیں ہوں، اور اپنی پریشانیوں کے لیے وہ بھی نیت کر لیں۔ یہ فلاں پریشانی ہے، اس کی بھی نیت کر لیں، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنی آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ، دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے، یا وہاب 11 مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر اور 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ تیسری مرتبہ اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ ہے، آپ لوگوں کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ یا رحمان پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک شروع میں جو پڑھا تھا وہیں آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنی، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب، پھر 21 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر شرعاً علاج، بیماری کا آخری علاج ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا تو کرم فرما، تمام ناظرین کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیوں نہ کہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک ہی نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔